اللہ نے قرآن کی صورت میں کائنات کا بہترین کلام نازل فرمایا ہے۔ کتابا متشابہا مثانی ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات باہم ملتی جلتی ہیں، وہی آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں، لیکن اس کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا رعب ہوتا ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن سن کے۔ ذالک ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل بھی اور ان کے جسم بھی اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہی وہ ہدایت ہے اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے فما لہ من ہاد، اس کو پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ذریعہ عطا فرما دیا ہے قرآن کی شکل میں، کہ بندوں میں سے کوئی بھی جو اللہ کے ساتھ رابطہ قائم کرنا چاہے، جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا چاہے، جو اللہ کے ساتھ اپنی عبدیت کی نسبت کرنا چاہے، وہ اللہ جو نظر تو نہیں آتا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، وہ ہم سب کو دیکھتا ہے، اس کو آنکھیں نہیں پا سکتی، وہ کائنات کے ذرے ذرے سے ظاہر ہے لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو وہ اللہ جو الرحمن علی العرش استوى، جو عرش پہ مستوی ہے، اس اللہ کے ساتھ یہ بندہ زمین پہ پھرنے والا، زمین پہ چلنے پھرنے والا، یہ انسان، اللہ اکبر، اگر اپنے اللہ کے ساتھ رابطہ قائم کرنا چاہے، کبھی سوچا ہے کہ میں بندہ اور میرے اللہ کے ساتھ میرا تعلق اور میری نسبت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ جو مسجد ہے نا جس میں ہم بیٹھے ہیں، اس مسجد کا اگر نقشہ بنایا جائے نا تو اس مسجد کے مقابلے میں ہم میں سے ہر ایک کی حیثیت ایک نقطے سے زیادہ نہیں، اور اگر اس گاؤں کا نقشہ بنایا جائے تو اس پورے گاؤں میں اس مسجد کی حیثیت ایک نقطے سے زیادہ نہیں، اور اگر اس پوری تحصیل کا نقشہ بنایا جائے تو اس میں اس پورے گاؤں کی حیثیت ایک نقطے سے زیادہ نہیں، اگر اس پوری ڈویژن کا، پورے پاکستان کا نقشہ بنایا جائے تو پورا سرگودا اس کی حیثیت ایک نقطے سے زیادہ نہیں، اور آپ اگر پوری دنیا کا نقشہ بنائیں تو اتنا سا پاکستان رہ جاتا ہے، تو پھر میں کہاں ہوں؟ اللہ اکبر۔ پھر اس سے آگے بڑھتے جائیے، یہ زمین نظام شمسی کا حصہ ہے، جب یہ نظام شمسی کا حصہ بنتی ہے تو اس کی خود حیثیت اتنی سی رہ جاتی ہے، پھر یہ پورا نظام شمسی جب یہ کہکشاں کے ساتھ ملتا ہے، اس گلیکسی کے ساتھ ملتا ہے جہاں کروڑ ہا نظام ہائے شمسی ہے، اللہ اکبر، تو اس نظام شمسی کی بھی حیثیت ایک نقطے سے بھی کم رہ جاتی، پھر ان کہکشاؤں کا کلسٹر بنتا ہے، پھر کروڑ ہا لکھوک ہا کہکشائیں ملتی ہیں تو پھر ایک کلسٹر بنتا ہے۔ میں کہاں ہوں؟ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ اور اللہ اس کی کبریائی، اس کا اندازہ تو کریں، ہم اس کی کبریائی کا اندازہ تو نہیں کر سکتے، بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تم اپنی اوقات دیکھو کہ تم ہو کیا، اور کس اللہ کے ساتھ تم گفتگو کر رہے ہو، کس اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کی بات کر رہے ہو، کس اللہ کے ساتھ اپنی عبدیت کی نسبت قائم کرنے جا رہے ہو۔ فرمایا اللہ کی ذات کی کبریائی کا تو ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے، البتہ جو اللہ کا عرش ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ساری کائنات، ساتوں زمین، ساتوں آسمان، یہ اگر اکٹھے کر لیے جائیں، پوری کائنات جس کا سائنسدان بھی آج تک احاطہ نہیں کر سکے کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے، اللہ
کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یہ کائنات بڑھتی چلی جاتی ہے، سائنسدان جہاں تک بھی پہنچ جائیں وہ اس کی وسعتوں کو نہیں پا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری کائنات اللہ کے عرش کے مقابلے میں، اللہ اکبر، اس پوری کائنات کی حیثیت یہ ہے، آپ نے ایک مثال بیان فرمائی جیسے لقدق صحرا ہو جس کی لمبائی چوڑائی کا کوئی اندازہ نہ ہو کہ کتنا لمبا چوڑا صحرا ہے، اس کے اندر ایک چھلا پڑا ہوا ہو، ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، ایک حلقہ پڑا ہوا ہو، تو جو اس حلقے کو اس صحرا کے ساتھ نسبت ہے وہی نسبت اس پوری کائنات کو اللہ کے عرش کے ساتھ۔ تو پھر انسان کہاں ہے؟ انسان کی اوقات کیا ہے اللہ کی کبریائی کے سامنے؟ لیکن اندازہ کیجئے کہ وہ فرماتا ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ جڑنا ہو، سبحان اللہ۔ ابھی حافظ عبدالستار عاصم صاحب گفتگو فرما رہے تھے کہ تم الحمدللہ رب العالمین کہا کرو، اور نماز میں جب الحمدللہ رب العالمین کہتے ہو کبھی سوچا ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے اور انسان کا مقام کیا بنتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ادنا سی اور حقیر سی مخلوق کی اس گفتگو کے جواب میں فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے اثنا علی عبدی۔ کیا مقام ہے انسان کا؟ یہ کس سے بنتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ قرآن سے بنتا۔ یہ مقام اللہ سے گفتگو، اللہ کے ساتھ نسبت، یہ ایک خاکی ارضی مخلوق جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے نا، ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن رسی ہے، طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اب جس نے اللہ سے جڑنا ہے وہ قرآن سے جڑ جائے، گویا جو قرآن سے جڑے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ سے جڑ گیا۔ فرمایا فَتَمَسَّكُوا بِهِ، لہذا اس سے جڑ جاؤ، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ جڑ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ دو گارنٹیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مسلمانوں قرآن سے جڑ جاؤ، دو گارنٹیاں ہیں۔ کیا؟ فرمایا وَلَن تَضِلُّوا وَلَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، تم قرآن سے جڑ جاؤ گے تو اس کے بعد نہ تو کبھی گمراہ ہوگے اور نہ ہی کبھی برباد ہوگے۔ یہ گارنٹی کون دے رہا ہے؟ یہ مدینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارنٹی دی۔ تو یہ جو اللہ کا قرآن ہے یہ اصل میں انسانیت کے لیے اللہ کا انعام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں معجزہ ہے جو مجھے اللہ نے عطا کیا ہے۔ کسی کو کوئی معجزہ عطا ہوا، کسی نبی کو کوئی معجزہ عطا ہوا، اور معجزہ بھلا کس لیے عطا ہوتا ہے؟ معجزہ جس بھی نبی کو عطا ہوا ہے وہ اس لیے عطا ہوتا ہے کہ لوگ معجزے کی وجہ سے ہدایت کی طرف آ جائیں۔ قرآن چونکہ کتاب ہدایت ہے، یہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اور اس کے اندر وہ طاقت ہے، قرآن کے اندر یہ طاقت ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو قرآن سے جڑ گیا قرآن کے اندر وہ طاقت ہے کہ وہ اس رستے پر لے جاتا ہے جس سے سیدھا رستہ اور ہے ہی کوئی۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور جو قرآن کے مطابق اپنا کردار بنا لیتے ہیں ان کو پھر قرآن خوشخبری دیتا ہے ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہدایت کے لیے سارے نبیوں کو کوئی نہ کوئی معجزہ ملتا رہا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا ما من الانبیاء نبی الا اعطی ما مثلہ آمن علیہ البشر، ہر بشر کے لیے ہدایت کا سامان اللہ کرتا رہا۔ فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کو کوئی نہ کوئی معجزہ نہ ملا ہو، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ ملا ہے۔ لیکن وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ، لیکن جو اللہ نے مجھے معجزہ دیا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جو معجزہ مجھے ملا ہے
وہ نہ تو عصا سانپ بنتا ہے، نہ پہاڑ سے اونٹنی نکلتی ہے، نہ ہی ہاتھ بغل میں ڈالنے سے چمکدار بنتا ہے، نہ لوگوں کے لیے ہدایت کا اس طرح کا کوئی سامان کیا ہے، نہ مردوں کو زندہ کرنے والا معجزہ ہے، نہ بیمار کو کوڑی کو اچھا کرنے والا معجزہ ہے، نہ گھر سے کھا کر آنے والے کو یہ بتانا معجزہ ہے کہ تم کیا کھا کے آئے ہو۔ معجزہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، فرمایا وَإِنَّمَا کان الذی اوتیتو، جو مجھے معجزہ ملا ہے، فرمایا وحیًا اوحاہ اللہ تعالی الیہ، اللہ نے مجھے وحی کی شکل میں یہ قرآن عطا فرمایا، مجھے معجزہ یہ ملا۔ معجزہ کا معنی ہوتا ہے عاجز کر دینے والی چیز۔ پہاڑ سے اونٹن نکلی، عاجز کر دیا، عصا سانپ بنا، عاجز کر دیا۔ اب یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ قیامت تک کے لیے زندہ معجزہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن ان کا معجزہ قیامت تک چلے گا۔ اس کی حفاظت کا ذمہ بھی نازل کرنے والے نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اب قیامت تک کے لیے یہ کتاب معجزے کی شکل میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اور معجزے کا معنی ہوتا ہے عاجز کر دینے والی چیز۔ ہدایت کی کتاب، یہ کتاب ہدایت ہے۔ ہدی للمتقین، اللہ اکبر۔ یہ ہدی للناس بھی ہے، ہدی للمتقین بھی ہے۔ پتہ کیا فرق ہے؟ ہدی للناس کا مطلب ہے ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور ہدی للمتقین کا مطلب ہے صرف ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، جو بچ بچ کے چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ ہدی للناس کا معنی خدا، اس کے تین معنی ہوتے ہیں۔ خدا کا معنی راستہ بھی ہوتا ہے، خدا کا معنی راستہ دکھانا بھی ہوتا ہے، خدا کا معنی منزل مقصود پر پہنچانا بھی ہوتا ہے۔ ہدی للناس ہے، ساری کائنات کو راستہ دکھاتا ہے۔ شرک چھوڑو، کفر چھوڑو، ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف آ جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف آ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے، ساری انسانیت کو راستہ دکھاتا۔ لیکن منزل مقصود پہ ہر ایک کو نہیں پہنچاتا۔ راستہ دکھاتا سب کو ہے، منزل مقصود پہ ہر ایک کو نہیں پہنچاتا۔ فرمایا ہدی للمتقین، منزل مقصود پہ اس کو پہنچاتا ہے جس کے دل کے اندر یہ احساس موجود ہو کہ اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں، اللہ میں تیری رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس راستہ کوئی نہیں ہے۔ مولویوں نے کنفیوز کر دیا ہے، کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے، کوئی کیسی بات کرتا ہے، کوئی کیسی تقریر کرتا ہے، کوئی کیسی جماعت بناتا ہے، کوئی کیسی تنظیم بناتا ہے۔ اللہ میرا راستہ گم ہو گیا، میں تیری ناراضگی سے بچنے والے راستے پر جانا چاہتا ہوں، اللہ تیری خوشنودی حاصل کرنے والے راستے پر جانا چاہتا ہوں۔ ایسا دل میں احساس پیدا ہو گیا اور اللہ کے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا۔ قرآن وعدہ کرتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم، باقی کام قرآن کا ہے، یہ ہوتا ہے معجزہ، باقی کام قرآن کا ہے۔ لوگ دلیلیں دیتے ہیں قرآن کے سچا ہونے کی، قرآن معجزہ ہے، قرآن حق ہے۔ اور حق پتہ کیا ہوتا ہے؟ حق وہ ہوتا ہے جس کو ثبوت کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قرآن آپ اپنا ثبوت ہے، قرآن آپ اپنی دلیل ہے۔ کوئی کہے میں قرآن کی سچائی کی دلیل مانگتا ہوں، اس کو قرآن پڑھنے کے لیے دے دیجئے، وہ قرآن پڑھے گا، قرآن اپنا آپ خود بتا دے گا کہ میں حق ہوں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی حق ہے۔ جس طرح قرآن حق ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس حق ہے۔ جیسے قرآن کو کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں، ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سورہ یاسین میں جن 3 رسولوں کا ذکر ہوا، اللہ فرماتا ہے یکے بعد دیگرے ایک ہی بستی میں 3 رسول بھیجے۔ وہ آگے سے کوئی بڑے بدبخت تھے، انہوں نے کہا ان انتم الا تکذبون، تم جھوٹے ہو۔ رسولوں کو کہہ رہے ہیں جھوٹے،
اب رسول آگے سے دلیل کیا دیتے ہیں؟ کوئی انہوں نے دلائل کا انبار نہیں لگایا، کوئی کتابیں نہیں پڑھوائیں، کوئی اپنے سچا ہونے کے لیے کوئی تقریریں نہیں کی. آگے سے کہا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم بھیجے ہوئے ہیں.